آج جمعۃ المبارک کے درس میں سورۃ القصص کی وہ آیات مبارکہ، ان آیات مبارکہ کی تفسیر آپ کے گوش گزار کی جائے گی، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ اور حالات زندگی کا وہ حصہ ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے مختلف صورتوں میں آپ کی زندگی کے مختلف حالات و واقعات اور مختلف حصوں کو مختلف انداز میں، کہیں شر و بس کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور کہیں اختصار ذکر کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف تشریف لاتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے واقعات اور آپ کی سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کے حوالے سے وہ کچھ ذکر ہوا ہے جو ہمارے لیے نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ ہر نبی مکرم نے ہجرت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے ہجرت فرمائی ہے، اور مختلف انبیاء کرام کی ہجرت کے واقعات قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ آپ کی ہجرت مصر سے مدین کی طرف تھی، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین تک جو سفر کا دورانیہ ہے، سفر کی مدت ہے، وہ 8 دن تھی، 8 دن اور 8 راتیں۔ اور ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک، وہ بھی 7 سے 8 دن ہے۔ تو یہ ایک مماثلت اور مشابہت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی۔ آئیے قرآن پاک کی آیات سے اس واقعے کی تفصیل اور اشارات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں بہتر سے بہتر تبدیلی آئے اور ہم قرآن پاک کے نور سے اپنے لیے کچھ حصہ حاصل کر سکیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے مدین کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، آپ دل میں عرض کرنے لگے کہ میرے رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرے رب یقیناً مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی طرف سفر کا ارادہ کرنے سے قبل اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ لہذا انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ کہیں کا سفر ہو، دنیا کے لیے سفر ہو، دین کے لیے سفر ہو، کوئی بھی جائز سفر ہو، سفر سے پہلے یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی ہے جو مجھے میری منزل تک پہنچائے گا۔ اللہ کی عطا، اس کے کرم، اس کے فضل کے بغیر میں ایک قدم اور ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا۔ اگر تو وہ چاہے گا میری منزل، میرے مقصد تک مجھے پہنچائے گا، اور سفر کی آسانی وہی اللہ ہی فرمائے گا، اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعاؤں میں سے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے جو قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے۔ یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان سفر سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خالی زبانی کلامی دعا پڑھ لینا یہ کوئی دعا نہیں ہوتی، دعا وہ جو انسان کے دل سے نکلتی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے رب مجھے یقیناً صراط مستقیم سواء السبیل کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے کیوں روانہ ہوئے تھے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو تکلیف دیتا تھا، اور آپ کے دست مبارک سے فرعون کی قوم کا ایک شخص قبطی قتل ہو گیا تھا،
آپ کا ارادہ نہ تھا، آپ بچ بچاؤ کے لیے ایک قبطی اور اسرائیلی کے درمیان کو چھڑانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن چھڑاتے ہوئے جب آپ کا دست مبارک قبطی کو لگا تو وہ اس شدت سے لگا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور وہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے جو راستہ اختیار فرمایا، اس درمیان میں آپ کے پاس کوئی زاد رہ نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اس حال میں آپ نے سفر کیا، مختلف راستوں پر آپ چلتے رہے اور مدین کا صحیح راستہ آپ کو معلوم نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو کھانے کا تقاضا ہوتا، آپ کو جب بھوک محسوس ہوتی تو آپ درختوں کے پتے تناول فرماتے تھے، اور جب آپ مدین کے قریب پہنچے تو اس وقت آپ کے پاؤں مبارک ورم زدہ تھے۔ ظاہر ہے 8 دن کا سفر ہو مسلسل، اور انسان مسلسل ننگے پاؤں میں جوتا نہ ہو، مسلسل چلتا رہے تو پاؤں میں ورم کیوں نہ آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کے پاؤں مبارک میں بھی جوتے نہ تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کے پاؤں مبارک ورم زدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آپ رونے لگے۔ تو بہرکیف 8 دن کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی مکرم موسیٰ علیہ السلام نے سفر پا پیادہ کیا، اور اس درمیان میں سفر کی تکلیف یہ اٹھائی کہ آپ درختوں کے پتے کھاتے رہے، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آج کل کے زمانے میں اور دور حالیہ میں ایک مسلمان اپنے اسلام کا دعوے دار ہے، اس کے باوجود چھوٹی بڑی تکلیفوں پر شکوے اور شکایت کے وہ طوفان اور وہ سیلاب کھڑے کر دیتا ہے جیسے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں اسی پر آئی ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پھر بھی صبر کرتے تھے، اور آج 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اس کے باوجود بے صبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی شخص بھوکا نہیں مرے گا، میری امت کا کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ انسان کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، اسے صبر کرنا چاہیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور بالفرض اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے، یہ ناممکن بات ہے کہ نہ ملے، لیکن کسی کو یہ بھی نہ ملے تب بھی اسلام اور ایمان کی دولت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 دن سفر کیا، درختوں کے پتے کھاتے رہے، اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ایک روایت کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اتنے برگزیدہ اور مقرب ہونے کے باوجود تکلیف کی شدت کا آپ مشاہدہ کیجئے۔ ہم مسلسل ایک کھانا کھائیں تو شکوہ کرتے ہیں، مسلسل ایک کھانا کھائیں تو شکوہ کرتے ہیں، وہ مسلسل درختوں کے پتے کھاتے رہے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ پاؤں میں جوتا نہ ہونا یہ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، اس کے باوجود صبر کا اندازہ فرمائیے۔ ہمیں اگر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر اگر ہم اپنے لیے کوئی اچھے کپڑے مہیا نہ کر سکیں، کم سے کم 3 جوڑے نہ لے سکیں تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگ اپنے اخراجات بڑھا دیتے ہیں، اخراجات وہ نہیں ہوتے، وہ آسائشیں ہوتی ہیں۔ لوگ آسائش در آسائش چاہتے ہیں، سہولت سے سہولت چاہتے ہیں، اور نام دیتے ہیں اس کو اخراجات کا۔ یہ اخراجات نہیں ہے، یہ ہماری عیش و عشرت کا ایک حصہ ہے۔ ہم تعیش پسند ہو چکے ہیں، ہر معاملے میں ہمیں سہولت سے بڑھ کر عیش چاہیے، سہولت سے بڑھ کر عیش چاہیے۔ ہم دکھلاوے اور ریا میں اور دوسروں کے سامنے اپنے مال جو کہ نبی ہو، اپنی ریا اور رعونت کو دکھانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں، قرض پر قرض اٹھاتے ہیں،
لیکن قناعت پسندی سے ہم بہت دور ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 8 دن لگاتار چلتے رہے، 8 دن آپ مسلسل سفر کرتے رہے، درختوں کے پتے کھائے آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غزوہ تبوک کا سفر تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا، ایک کھجور کا دانہ جس کو 10 صحابہ اکرام اس طرح کھاتے تھے کہ ایک صحابی منہ میں ڈالتے تھے، کھجور کے دانے کو چوستے تھے، چباتے نہیں تھے، پھر وہ منہ سے نکال کر دوسرے صحابی کو دیتے تھے، وہ صحابی اسی دانے کو پھر چوستے تھے، پھر وہ دوسرے صحابی پھر منہ سے نکال کر تیسرے صحابی کو دیتے تھے۔ اس طرح ایک دانہ 10 صحابہ اکرام چوس کر اس پر گزارا کرتے تھے۔ یہ تھی تکلیف اور یہ تھی آزمائش۔ ہم کہتے ہیں ہم پر بڑی آزمائشیں ہیں، مصائب و آلام ہیں۔ مصائب و آلام کیسے نہ سمجھیں ہم تو عیش و عشرت تعیش پسند ہو چکے ہیں، ہم تعیش پسند ہو چکے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے قد و قامت کو دوسروں کے برابر بلکہ دوسروں سے بھی اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، دبے جاتے ہیں، دبے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو تنگی کا شکار ہے۔ زندگی تنگی کا شکار نہیں ہے، ہم خود اپنی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم تنگی روزگار، تنگی حیات، تنگی زندگی کا شکار نہیں ہیں، ہم خود اپنے آپ کو شکار کر رہے ہیں۔ آسائشیں، سہولتیں انسان کے لیے اپنی وسعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ انسان اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ مردوں سے زیادہ اس بات کو عورتوں کو سمجھنا چاہیے، چونکہ خواتین، اہل خانہ میں خواتین گھر کے اندر تمام اخراجات کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو گھر کے تمام معاملات اعتدال کے راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن بہرکیف یہ ایک المیہ ہے ہماری معاشرت کا، ہماری زندگی کا، کہ ہم سہولتوں کو اخراجات کا نام دے کر شکوہ و شکایت کے طوفان کھڑے کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے رہے، اور جب مدین کے قریب 3 میل کے فاصلے پر پہنچے، ابھی مدین 3 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں گاؤں سے دور ایک کنواں تھا، جس کنویں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمگھٹا ہے، لوگوں کا ہجوم اور ازدحام ہے، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر آئے ہیں اور اس کنویں سے ڈول بھر بھر کے اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت میں اس گاؤں کے چرواہے تھے جو بکریوں کے گلوں کو، بکریوں کے ریوڑ کو یہاں کنویں پر لائے تھے تاکہ کنویں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو پلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2 خواتین اس ہجوم، ازدحام اور لوگوں کے جمگھٹے سے دور کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، ان کو ادھر ادھر نہیں جانے دے رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان 2 خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی اور پریشان کھڑی ہیں، آپ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ مدین کے قریب پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ نے وہاں پر لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، یسقون، جو سیرابی حاصل کر رہے تھے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، آپ نے وہاں 2 خواتین کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو روک کر کھڑی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، آپ ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا آپ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی؟ انہوں نے عرض کی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ بکریوں کو لا کر کے یہاں پانی سے سیراب نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود ہی آئی ہیں۔ اب یہاں 3 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود پریشان حالی میں تھے۔ آپ کی تکلیف کیا کم تھی کہ 8 دن سفر کیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا،
درختوں کے پتوں پر گزارا کیا تھا، کوئی زیادہ راہ نہ تھا، سفر میں کوئی سہولت نہ تھی، تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف۔ اپنے شہر مصر سے آپ مسافر ہو کر نکلے تھے، اجنبی تھے، آپ پر تکالیف اور پریشانیاں اس قدر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ اس وقت ایک کھجور کے دانے کی بھی محتاج تھے، ایک کھجور کے دانے کی بھی آپ کو ضرورت تھی، اس قدر تکلیف میں تھے۔ لیکن جب دو خواتین کو، دو انسانوں کو دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے تو آپ کو اپنی تکلیف بھول گئی، آپ کو اپنی تکلیف بھول گئی، آپ سے رہا نہ گیا، آپ کے پاؤں مبارک ورم زدہ تھے، آپ کو اپنی تکلیف بھول گئی۔ آپ درختوں کے پتے کھاتے آئے، آپ کو یہ تکلیف بھول گئی۔ آپ کے جسم پر جو کپڑے موجود تھے بس وہی تھے، اور کوئی آپ کے پاس لباس نہ تھا، آپ اپنی تکلیف بھول گئے۔ صرف دو خواتین کی یہ تکلیف آپ سے گوارا نہ ہوئی کہ لوگ تو پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، یہ کیوں کھڑی ہیں؟ یہ احساس ہے، یہ ہمدردی ہے جو اس وقت ہماری قوم سے اٹھ چکی ہے۔ احساس، دوسروں کی تکلیفوں کے بارے میں انسان سوچے، یہ سب کچھ ختم ہے، بلکہ ہم خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے لیے آسائش رکھتے ہیں۔ وہ زمانے چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے، وہ اسلاف گزر گئے جو اپنی تکلیفوں پر لوگوں کی تکلیف کو ترجیح دیتے تھے۔ اب وہ لوگ چل رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو تکلیفیں دیکھ کر خود آسائشیں حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر اپنے لیے آسائشیں مہیا کرتے ہیں۔ اب وہ دور چل رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، خود آسائش میں رہے گا، لیکن پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسافر سفر کرتا ہے، دوران سفر پہلے لوگ مسافروں کی عزت و احترام کیا کرتے تھے، اب کہیں دوسرے شہر سے کوئی مسافر آ جائے تو لوگ اس کو لوٹتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے اجنبی مسافروں کے لیے بھیڑی کی طرح ہو چکا ہے، کسی کو دوسرے کی تکلیفوں کا احساس نہیں رہا، کسی کو دوسرے کی ضروریات کا احساس نہیں رہا، ہر شخص مفاد پرست، مقصد پرست اور اپنے مطلب کے حصول کا متمنی ہے۔ دوسرا تکلیف میں ہے، دوسرا پریشانی میں ہے، یا اس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر سے ہمدردی اس طرح ختم ہو چکی ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے کپڑے سے میل کو دور کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا تابندہ اور روشن ہے، اتنی تکالیف کے باوجود دو خواتین کا کھڑا ہونا آپ سے نہ دیکھا گیا۔ آج کل کے زمانے میں لوگ خواتین کو دیکھ لیتے ہیں تو شہوت پرستی کے اندر اپنے آپ کو نہ جانے کس دلدل میں پھنساتے ہیں۔ کہیں خواتین کا نام آ جائے تو شہوتوں کے طوفان امڑ آتے ہیں۔ ابلیسیت، شیطانیت نے ہماری شہوتوں کو اتنا کھڑا کر دیا ہے، شہوتوں کو اتنا جذبہ دے دیا ہے کہ روحانیت ختم ہے اور شیطانیت اور شہوتیں بڑھ گئی ہیں۔ نفسانیت، شہوت اور انسان کے اندر سے شہوانی جذبات اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ خواتین کی حرمت کا احساس دم توڑ چکا ہے، خواتین کی حرمت کا احساس ختم ہو چکا ہے، تقدس محرمات ختم ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ اپنی خواتین کا ذکر کرتے تھے تو اہل خانہ کہا کرتے تھے، ہمارے اہل خانہ کی یہ بات ہے، ہمارے گھر والوں کی یہ بات ہے۔ اب حیا کے ختم ہونے کا ایک دروازہ یہ ہے کہ ہماری وائف کی یہ بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلے خواتین میں یہ حیا تھا کہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے جس طرح کہ آج کل کا ماحول ہے، اپنے بیٹے کا نام لے کر کہتے تھے، ان کے والد کی یہ بات ہے کہ یہ زمانہ ہم سے دور ہے، ہمارے آبا کا زمانہ ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ ہمارے خواتین کہتی تھیں ہمارے بیٹے کے والد کی یہ بات ہے، نام لے کر کہتے تھے ان کے والد کی یہ بات ہے۔ اب بڑے تمطراق سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ساری حیا سوزی کے داخلی راستے ہیں جو اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ فون پر اس طرح بات کرتے ہیں جیسا کہ اپنے محرم سے بات کر رہے ہوں، گھنٹے گھنٹوں فون پر
नौजवान मर्द और औरतें आपस में बातें करते हैं, क्या नौजवानों को ये एहसास नहीं है कि जिस खातून से वो बात कर रहे हैं वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की अजीज़ा और रिश्तेदार है? क्या वो अपनी ख़वातीन के बारे में पसंद करेंगे? यकीनन हरगिज़ नहीं। हम अपने आप को उस दलदल में फंसा चुके हैं कि जिसका यहूदियत और ईसाइयत ने हमारे लिए मंसूबा बनाया था। बहरकैफ सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन ख़वातीन के पास गए, हमदर्दी का एहसास लिए। आपने फरमाया क्यों खड़ी हो? वो अर्ज़ करने लगी कि ऐ परहेज़गार नौजवान, बात यह है कि हम यहाँ पर इसलिए खड़ी हैं कि अपनी बकरियों को हम पानी नहीं पिला सकती, और हम ये पसंद नहीं करती कि हम मर्दों के इख्तिलात में आएँ। हम ये पसंद नहीं करते कि हम मर्दों के दरमियान में जा कर के अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। हमारी शराफत ये नहीं है, हमारे आबा की शराफत ये है कि हम मर्दों का इख्तिलात पसंद नहीं करती। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सैयदना इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो दो ख़वातीन सिर्फ इसलिए खड़ी थीं कि वो मर्दों का इख्तिलात पसंद नहीं करती थीं, वरना तो वो जाती तो लोगों में उस वक़्त भी एहतराम था, वो ख़वातीन की खातिर उनका रास्ता छोड़ देते और उनकी बकरियों को पहले पानी पिला देते। लेकिन ख़वातीन को इख्तिलात पसंद न था, वो दूर खड़ी थीं। और आज इख्तिलात दर इख्तिलात है। आप तालीम को लीजिए, एजुकेशन को लीजिए, सारा को सिस्टम बन चुका है। बल्कि लोग बेहतरीन तालीम मरकज़ उसको समझते हैं जहाँ कंबाइंड सिस्टम हो। लोग उसको बेहतरीन तालीमी मरकज़ समझते हैं। लोगों के जहन में ये बात इस तरह राइज हो चुकी है कि जहाँ को सिस्टम ना हो वहाँ तालीम नहीं है, जहाँ इख्तिलात ना हो वहाँ तालीम नहीं हो सकती। इंसान की झिझक ही ख़त्म नहीं होती। अब आप जुमले सुनिए, एक से एक बढ़कर जुमला है और हया को पसे पुश डाल दिया है। कहते क्या हैं कि झिझक ख़त्म हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, झिझक ख़त्म नहीं होती, हया ख़त्म होता है। आप हमसे पूछिए क्या ख़त्म होता है? आप कहते हो झिझक ख़त्म हो जाती है, झिझक ख़त्म नहीं होती, हया ख़त्म हो जाता है। और अगर हया ख़त्म होता है तो ईमान ख़त्म हो जाता है। आप कहते हो कि झिझक ख़त्म होती है, हया के पर्दे चाक चाक कर दिए हैं, हया के पर्दों को तार तार कर दिया है, और कहते हो कि झिझक ख़त्म हो जाती है। हया सूजी का जो तूफान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में राइज है, और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ बड़ा ईमान था, लेकिन इस वक्त जो तूफान उमड़ रहा है वो हमारी आने वाली नस्लों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। आप देखिए कि हर दूसरा नौजवान क्यों अजनबी ख़वातीन से फ़ोन पे बातें करता है? क्यों करता है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को ज़बान का ज़िना कहते हैं वो बड़े तमतराक से जारी है। ज़बान का ज़िना किस चीज़ को कहते हैं? हदीस पाक में है, जब बंदा अमल ज़िना करता है तो ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, बाकी क्या रह गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गुनाह के बारे में नहीं फरमाते कि ईमान निकल जाता है। सिर्फ 3 गुनाह हैं, उनमें एक ये है, जब इंसान अमल ज़िना करता है ईमान निकल जाता है। और उसी हालत में अगर अजनबी खातून से बात कर रहा है, कोई खातून अजनबी मर्द से बात कर रही है, इसी हालत में मौत आ जाए, फिर क्या होगा? बरोज़ महशर वो किस हाल में उठेंगे? सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन 2 ख़वातीन से पूछा कि आप पानी क्यों नहीं पिलाती, वो अर्ज़ करती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, ए मुकर्रम, ए बरगुज़ीदा और मुत्तकी इंसान, बात यह है कि हम मर्दों का इख्तिलात पसंद नहीं करती। हम मर्दों का इख्तिलात पसंद नहीं करती। अच्छे नमाजी मुत्तकी इंसान और मुत्तकी नमाजियों को हमने देखा कि अपने बच्चों को जानबूझकर कंबाइंड सिस्टम में डालते हैं, को सिस्टम में डालते हैं। क्यों भाई? अच्छी तालीम है। आपने जो इतने बयानात सुने, इतने दर्स सुने, इसके बावजूद आपको कोई नसीहत हासिल नहीं हुई। इतने दर्स व बयानात सुनने का क्या फ़ायदा हुआ? आपने महीना भर रमज़ान मस्जिद में गुजारा, क्या फ़ायदा हुआ? फिर वही काम करते हैं जो कि ईमान के खिलाफ है। लोग कर रहे हैं तो लोग जहन्नुम में जाएंगे माज़अल्लाह, तो हम सब जहन्नुम में जाएंगे खुशी से। इंसान को जिस तरह दुनियावी मफाद समझ में आता है, उसको दीनी मफाद समझ में आना चाहिए।
ایک مسلمان کو جس طرح دنیا کے ٹکے پیسے کے فائدے کی خبر ہوتی ہے، اس کو اپنے دین کے فائدے کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ کیا تضاد ہے کہ دنیا کے ایک پیسے کی سمجھ میں آتی ہے، اس دکان سے سودا نہیں لینا، اس سے لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 روپے کا فرق ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہاں عمومی ہر شخص سمجھتا ہے 1 روپے کا فرق ہے، ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی سے سودا لیتے ہیں۔ 1 روپے کا فرق آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا، اور ادھر دین کی بات اتنی سمجھ میں نہ آئی، کو سسٹم میں اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں اور وہ حیات سوز زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں، آپ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا یہی اچھی تعلیم ہے؟ کیا یہی اسلامی اسٹیٹس ہے؟ کیا اسلام انہیں باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ لوگ جہاں جا رہے ہیں جانے دیں، وقت کے بہاؤ میں اپنے آپ کو نہ بہائیں۔ وقت کے بہاؤ میں اپنے آپ کو انسان کو نہیں بہانا چاہیے۔ جو انسان وقت کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا ہے وہ اپنے مفادات کو بھول جاتا ہے، دینی اور اخروی مفادات کو بھول جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 خواتین سے پوچھا تو وہ یہ کہنے لگیں، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، دوسرا کنواں قریب تھا جس کے اوپر ڈھکن تھا، جس کے اوپر ایک بھاری پتھر تھا، اور اس کو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے تو تب وہ کنویں سے اٹھتا تھا، ورنہ وہ اٹھتا نہ تھا۔ لہذا چرواہے اس کے قریب ہی نہ گئے۔ ایک ہی کنویں پر سارے جمع تھے اور پانی پلا رہے تھے، دوسرے کنویں کے اوپر سے پتھر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے پاس نبوت کی طاقت تھی، آپ کے پاس رسالت کی قوت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عام انسانوں سے بڑھ کر قوتیں اور طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبے پر زمین پر تشریف فرماتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالاب کے اس طرف پتھر کو اشارہ کیا تو وہ پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ یہ نبوت کی طاقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب گئے اور جس پتھر کو 10 افراد مل کر اٹھاتے تھے، آپ نے اکیلے اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا، اور ان 2 خواتین سے ہمدردی کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، ہم سب کو حیادار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے۔